بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، آج لاہور میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے بھرا دن رہا۔ ایک طرف اپوزیشن کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے وہ تمام تیاریاں جو کل کے جلسے کے لیے ہیں، اور دوسری طرف حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ اس جلسے کو ناکام بنایا جا سکے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ مختلف جگہوں پر کنٹینر بھی موجود ہیں، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مریم نواز شریف جنہوں نے کل جاتی عمرہ سے نکلنا ہے اور ایک جلوس کی صورت میں انہوں نے گجرانوالہ پہنچنا ہے، ایک بڑی ریلی کی قیادت کرتے ہوئے، جس کے لیے لاہور میں تمام ارکان اسمبلی کی ڈیوٹیز لگا دی گئی ہیں کہ وہ اس ریلی کو جو ہے اس میں شرکت کے لیے بندے جو ہیں وہ ارینج کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری طرف حکومت بھی ایکٹیو ہو گئی ہے، اور حکومت کے ایکٹیو ہونے کی نشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ اس وقت جب میں پروگرام بھی کر رہا ہوں تو اس وقت بھی پولیس کی طرف سے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی، ان کے گھروں پر، ان کے ڈیروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے جو سابق چیئرمین ہیں، جو موجودہ چیئرمین ہیں، ان سب کی فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں، اور ان میں سے کئیوں کو گرفتار بھی کیے جانے کی اطلاعات موجود ہیں۔ کیا مریم نواز کا لاہور میں ریلی نکال سکیں گی؟ ظاہر ہے ریلی تو نکالیں گی، وہ جاتی عمرہ سے بھی نکلیں گی، چونکہ گجرانوالہ میں جلسے کی اجازت مل چکی ہوئی ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھتے ہوئے ایک پروگرام تھا مسلم لیگ نون کا کہ وہ لاہور میں طاقت کا مظاہرہ کریں گے، اگرچہ جلسہ گجرانوالہ میں ہے لیکن مریم نواز لاہور میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گی۔ تو کیا مریم نواز کل لاہور میں داخل ہو سکیں گی، یا ان کو مجبور کیا جائے گا، ان کو دھکیل دیا جائے گا اس طرف کہ وہ رنگ روڈ کو استعمال کریں، وہ موٹر وے کو استعمال کریں اور لاہور کے اندر داخل نہ ہوں؟ اس سلسلے میں مختلف ذرائع سے جب بات کی گئی ہے تو ہمارے سامنے جو تفصیلات آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ مریم نواز کو لاہور میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ بابو صابو کے رستے رنگ روڈ پر انٹر ہوا جائے، شاہدرہ میں استقبال ہو، اور اس کے بعد آگے مختلف جگہوں پر مرید کے کاموں کے میں بھی استقبال ہو، اور بڑے استقبالیہ تقریبات وہاں پر کرتے ہوئے گجرانوالہ پہنچا جائے۔ لیکن دوسری طرف حکومت کی پوری کوشش ہے کہ یہاں پر جو ہے یہاں پر کوئی بھی جو ہے آپ ایکٹیویٹی نہ کر سکیں، خاص طور پہ لاہور میں نہ کر سکیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کیا کارکنوں کی گرفتاریوں کے بعد، چھاپوں کے بعد اور لاہور میں ایکٹیویٹی نہ ہونے کی اجازت نہ ہونے کے بعد کچھ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی؟ اس پر مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام بریک۔ ناظرین، اس وقت پورے پاکستان کی نظریں اسی چیز پر لگی ہوئی ہیں کہ کل جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جلسہ ہوگا تو پھر وہ کتنا کامیاب ہوگا۔ حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، پولیس جس طرح استعمال کی جا رہی ہے، اس کی انفارمیشن بھی سامنے آ رہی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اس قسم کی باتیں اس لیے کر رہی ہے تاکہ جلسہ کامیاب نہ ہو تو اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد کی جا سکے۔ کل ایک بڑی ایکٹیویٹی لاہور میں مریم نواز بھی ریلی نکال رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان بھی لاہور سے ایک بڑی ریلی کی قیادت کرتے ہوئے جامعہ اشرفیہ میں نماز جمعہ پڑھائیں گے، اور اس کے بعد لاہور سے ایک جلوس کی صورت میں گجرانوالہ پہنچیں گے۔ لیکن دوسری طرف اطلاعات یہ ہیں کہ شاید مریم نواز کو لاہور میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک طرف مریم نواز لاہور میں ایکٹیویٹی نہ کر سکے، ان کو رنگ روڈ کے ذریعے اور موٹر وے کے ذریعے گجرانوالہ جانے پر مجبور کیا جائے، اس طرف دھکیل دیا جائے، اور دوسری طرف ان کے کارکنوں پر کریک ڈاؤن جاری رہے اور ان کے کارکن گرفتار ہو رہے ہوں، چھپتے پھر رہے ہوں۔ خاص طور پر رائے ونڈ سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ زیادہ گرفتاریوں کے حوالے سے ہیں۔ یہ صورتحال ہے کیا مریم نواز کا لاہور میں ریلی نکال سکیں گی، لاہور سے گزر سکیں گی یا نہیں گزریں گی؟ ان کا روٹ کیا ہوگا، کہاں کہاں استقبال ہوگا؟ مسلم لیگ نون اس شو کو کتنا کامیاب بنا سکتی ہے حکومت کے ان تمام اقدامات کے بعد؟ تو اس کے لیے میں بہت ہی مشکور ہوں، عاصم نصیر سینئر صحافی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ عاصم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عاصم صاحب، آواز آ رہی ہے اب تک میری؟
جی بالکل پہنچ رہی ہے، بہت جی شکریہ. بالکل. اچھا عاصم، یہ کیا صورتحال رہی آج جاتی عمرہ کے حوالے سے؟ آج تمام اخبارات نے سرخیاں شائع کی ہوئی تھیں کہ جاتی عمرہ کو سیل کر دیا گیا، لیکن آج آپ وہاں پر کوریج بھی کرتے رہے، اجلاس بھی ہوتے رہے. کیا صورتحال ہے؟ مریم نواز کو کل ریلی نکالنے کی اور لاہور سے گزرنے کی، لاہور میں کوئی پاور شو کرنے کی اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا صورتحال لگ رہی ہے آپ کو؟ نجم صاحب، آپ نے بڑے ہی ریلیونٹ کوشچنس کیے ہیں اور اس میں 2-3 آپ نے کچھ سوالات اس میں اٹھائے ہیں. تو اگر مجھے دوسرا موقع دیں تو میں اسے تھوڑا سا الیبوریٹ کروں. اس میں اگر تو حکومت کرتی ہے، کنٹینرز لگاتی ہے، جیسا کہ آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ کیا جاتی عمرہ کو سیل کیا گیا تو کیا نہیں کیا گیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جاتی عمرہ کو سیل نہیں کیا گیا. وہاں پر 8 سے 12 کے قریب کنٹینرز کھڑے کیے گئے تھے گزشتہ 2 روز سے، اور پرسوں رات کو تقریباً 11:30 اور 12 بجے کے درمیان وہاں پر کنٹینرز پہنچے تھے. کل پورا دن کھڑے رہے، آج بھی کھڑے رہے، لیکن انہوں نے جو اڈا پلاٹ ہے وہاں پر یہ پارک کیے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک اس علاقے کو یا جاتی عمرہ جو رہائش کا ہے، فارم ہاؤس ہے، اسے سیل نہیں کیا. ایک تو یہ بات کلیئر ہوگی. وہی بات کہ کیا مریم نواز لاہور سے نکلے گی یا انہیں یہاں پر ہی محسوس کر دیا جائے گا، تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اگر حکومت انہیں روکے گی تو ایک بہت بڑی غلطی کرے گی، کیونکہ اس وقت جو پلان بنایا گیا ہے وہ بڑا ہی انہوں نے اسے کہیں گے کہ مشاورت کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کی گائیڈنس کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور جو ان کے تمام سرکردہ لیڈران ہیں، خاص طور سے لاہور کے پرانے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو سیاستدان ہیں، جن میں خواجہ سعد رفیق وغیرہ بھی شامل ہیں، ان کی مشاورت سے یہ پلان بنایا گیا. اور میری اطلاع کے مطابق کل لاہور ہی اصل میں گھر ہوگا لاہور تمام سیاسی سرگرمیوں کا. کل دن 12 بجے کے بعد سے یہ ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی، جہاں پر مولانا فضل الرحمان مسلم ٹاؤن جو لاہور کا وسط ہے، وسطی لاہور کے اندر اپنا کیمپ لگائیں گے، اور وہاں سے وہ داتا صاحب سے ہوتے ہوئے شاہدرہ اور اس طرح جی ٹی روڈ پہ چڑھیں گے اور وہاں سے پھر گجرانوالہ کی طرف جائیں گے. اسی طرح ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق مریم نواز جو ہے وہ حکومت کے ان ہٹ کنڈوں کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنے 3 پلان بنائے ہیں. ایک ان کا پلان یہ ہے کہ وہ مولانا کو آگے کور کریں گی تھرو جاتی عمرہ سے، آئیں گی ٹھوکر نیاز بیگ، اور ٹھوکر نیاز بیگ سے آئیں گی مسلم ٹاؤن، اور ان کے ساتھ جائیں گے. دوسرا ان کا پلان یہ تھا جو کہ پہلے ان کا بنایا گیا تھا کہ وہ کالا شاہ کاکو سے آرام سے جائیں گے اپنے کارکنوں کے ساتھ ایک بڑی جو ہے احتجاجی ریلی کے ساتھ. لیکن کیونکہ پولیس نے اور انتظامیہ نے پکڑ دھکڑ شروع کی ہوئی ہے، اس کے باعث اس وقت انہوں نے ایک نیا پلان یہ بنایا ہے کہ مریم نواز لاہور کے اندر سے ہی جائیں گی، لیکن مریم نواز جو ہے وہ جو جنوبی لاہور ہے اسے ہٹ کریں گی. وہ شروع کریں گی رائیونڈ سے آتی جائیں گی، اور اس کے بعد آ کے جو بابو صاحب انٹرچینج ہے وہاں سے وہ شہر کے اندر داخل ہوں گی، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ لاہور کا جو راوی برج ہے وہاں سے پاس کر کے شاہدرہ اور پھر جی ٹی روڈ پر آئیں گے. تو ایک چیز تو یہ بڑی واضح ہے کہ مسلم لیگ نون نے بڑی اس وقت اپنی پلاننگ کو میڈیا میں ہائپ کی بجائے انہوں نے اپنی پلاننگ کے اوپر جو ہے کافی زیادہ کام کیا ہے. اچھا، اس وقت عاصم یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے کارکنوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ان کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو اس صورتحال میں کیا مسلم لیگ نون کا کارکن جو گرفتار نہیں ہوا، جو بچ گیا گرفتاری سے، وہ کیا شامل ہو پائے گا، یا خوف و ہراس کی فضا میں یہ ریلی کامیاب ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی؟ نجم صاحب، ابھی جب آپ نے یہ کوشچن کیا ہے اس سے کچھ دیر پہلے، یا جب آپ کے پروگرام میں آپ نے مجھے کیا اس سے پہلے تک مجھے میسج آئے تھے، اس میں لاہور کے تقریباً مجھے 100 سے زائد جو یو سی کے چیئرمین ہیں ان کے میرے پاس میسیجز پڑے ہیں کہ ان کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں ٹاؤن شپ میں اگر بات کریں یو سی 232 ہے، 233 ہے، اجمل ہاشمی، آصف میوں، عاصم رحمان، چودھری باقر، اسی طرح ہم اندرون شہر کی بات کر لیں، مزان کی یوسف کی بات کریں، ہر طرف چھاپے پڑ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی چیئرمین گرفتار نہیں ہوا. تو یہ پولیس جو ہٹ کندے کر رہی ہے، یہ میرا خیال ہے ان کے اینٹی جائیں گے. ایک دو کارکن پکڑے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت نون لیگ والے جو ہیں انہوں نے تمام چیئرمینز، ایم پی ایز، ایم این اے وہ مختلف جگہوں پر رہ رہے ہیں، اور جو دوسرے شہروں سے آنے والے افراد ہیں وہ پہلے ہی گجرانوالہ پہنچ گئے ہیں. ہم کچھ چیک کر رہے تھے کہ کتنے لوگ گجرانوالہ آئے ہیں،
تو اطلاعات یہ آ رہی تھی کہ گجرانوالہ میں اب ہوٹلس کی بکنگ ہی نہیں مل رہی. ایک پولیس کا خوف بھی ہے اور دوسرے وہاں پر لوگ پہلے ہی آ کے ٹھہر گئے. اچھا نہیں عاصم، ایک اور عاصم صاحب ایک بڑی ڈیولپمنٹ پولیس کی طرف سے یہ بھی کی گئی ہے کہ لاہور کے تقریباً 800 افراد کی ایک فہرست تیار کی گئی ہے، جن میں ارکان اسمبلی کی بڑی تعداد بھی شامل ہے. مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی بھی اس میں ہیں، ارکان قومی اسمبلی بھی ہیں، ارکان صوبائی اسمبلی بھی ہیں، سابق یو سی چیئرمین بھی ہیں. ان تمام لوگوں کو اس میں مسلم لیگ نون لاہور کے صدر پرویز ملک، ان کی اہلیہ، ان کے بیٹے جو رکن قومی اسمبلی ہیں علی پرویز ملک، شائستہ پرویز ملک، خواتین کی اس میں بڑی تعداد شامل ہے. ان سب کو شرپسند پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سیاسی کارکنوں کی فہرستیں شرپسند کے نام سے جاری کی گئی ہیں اور شرپسند قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف جو کارروائی کا عندیہ دیا جا رہا ہے. تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج رات ان شرپسندوں کو، جن میں میرے پاس ارکان اسمبلی کے نام بھی موجود ہیں، ملک محمد ریاض بھی ہیں، وحید عالم بھی ہیں، رانا مبشر اقبال بھی ہیں، اس میں افضل کھوکھر بھی ہیں، ان میں ارکان پنجاب اسمبلی بھی شامل ہیں، ان تمام کو کیا شرپسند ڈکلیئر کرتے ہوئے حفاظتی تحویل میں لیے جانے کا، گرفتار کیے جانے کا امکان موجود ہے؟ دیکھیے اس کا تو جو پولیس کی جو کارروائی ہے اسے تو کوئی چیز بعید نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے. لیکن نجم صاحب آپ بھی تمام آپ نے یہ دیکھے ہیں، سیاسی دور دیکھا ہے آپ نے، 99 کا ماشاء اللہ بھی دیکھا ہے، آپ خود فیلڈ رپورٹنگ میں تھے، جنرل مشرف کا بھی آپ نے اقتدار دیکھا ہے اور اس دوران پکڑ دکڑ اور جب لانگ مارچ ہوئے آپ خود بھی تمام چیزوں کو کور کرتے رہے. ہم نے بھی ان تمام چیزوں کو دیکھا ہے. لیکن کبھی بھی ہم نے یہ جو آپ نے ابھی ورڈ بڑا آپ نے ریلیونٹ اٹھایا شرپسند. دیکھیں شرپسند کہنا تو جو لوگ حلف اٹھا رہے ہیں، جو آپ کے اسمبلیوں میں ہیں، جنہیں لوگوں نے منتخب کیا ہوا ہے، ان کے لیے اس طرح کا الفاظ کا چناؤ یہ پولیس کی اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی بڑی عجیب سی مشرکہ خیز قسم کی میں کہوں گا کہ ان کی یہ منطق نظر آئی ہے. اور جس طرح وہ ڈسکریز کر رہے ہیں اپنے بلدیاتی نمائندوں کو، ارکان قومی اسمبلی کو، اراکین پنجاب اسمبلی کو، تو یہ پوری دنیا میں، پورے ملک میں اس کا ایک مذاق اڑے گا کہ یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. جہاں تک رہا آپ کا سوال کہ کیا ان کی گرفتاریاں، تو بالکل اس وقت جتنے بھی ایم پی جو فعال ہیں، جتنے بھی چیئرمینز ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے دن بھر سے ہی صبح سے کریک ڈاؤن جاری ہے. امکان یہی ہے کہ پولیس آج رات مزید اس میں تیزی لائے گی، کیونکہ کل لاہور ہائی کورٹ میں اس کا کیس بھی ڈسکس ہوگا اور اس میں اس کی سماعت ہے. پولیس آج بھی انہوں نے حکومت نے ہی جواب داخل کرایا کہ ہم کسی کو گرفتار نہیں کر رہے، لیکن ہمارا کیمرہ اور جو ہم خود دیکھ رہے ہیں، اسپورٹ میں جا کے دیکھ رہے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز آ رہی ہیں کہ چادر و چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے. اگر حکومت نے باقی اجازت دی ہے تو میرا خیال ہے حکومت کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حکومت جس طرح انہیں روک رہی ہے، اس سے مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی اور دیگر جو جماعتیں ہیں، ان کا جو موقف ہے اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ اسے مزید عوام مل رہی ہے، انہیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے. کیونکہ اگر کوئی گرفتاریاں ہوتی ہیں، یہ مریم نواز کو روک لیا جاتا ہے تو مریم نواز تو گجرانوالہ پہنچنے سے پہلے کامیاب ہو جائیں گی. آپ دیکھیں، میں آپ بڑے ہمارے سینئر صحافی بھی ہیں اور آپ نے تمام چیزوں کو بڑے زیرکلی اور بڑا نزدیکی سے آپ نے تمام معاملات کو دیکھا ہوا ہے. کیا آج سے پہلے جب کبھی کوئی جلسہ ہوتا تھا تو اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہوتی تھی، اس کے اشتہارات لگ رہے ہوتے تھے، میڈیا میں آتا تھا، لوگوں میں پہنچایا جاتا تھا میسج کہ ہم یہاں پر ایک جلسہ کرنے لگے. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اپوزیشن کی تو 2 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، 10 پریس کانفرنسز حکومت کرتی ہے، حکومت خود بھی انہیں پبلسٹی دے رہی ہے. میں آصف صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کی نظر میں اپوزیشن کل ایک اچھا پاور شو کر سکتی ہے اس کریک ڈاؤن کے بعد، ان گرفتاریوں کے بعد، شر پسندوں کی لسٹوں کے بعد کامیاب ہو سکتی ہے اپوزیشن اچھا شو کرنے میں؟ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل ہونے کے بعد، اس کی صدارت کے بعد، اب یہ بات کرنا کہ اس میں پاور شو نہیں ہوگا تو یہ تو بڑا میرا خیال ہے اس کی تو اب کچھ دوسرا رہتا نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کے پاس ایک ایسا ان کے پاس سیکٹ ہے کہ ان کے پاس ایک بڑی اسٹرینتھ ہے جس کی وہ گزشتہ سال اپنی
जो है पावर सही, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब। आपका ख्याल है कि एक बड़ा पावर शो हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो बहुत दिलचस्प नौइयत के हैं। इस वक्त मेरे सामने एक लंबी फहरिस्त पड़ी हुई है जो तकरीबन 800 लोगों पर मुश्तमिल है। इस पर मेरे पास बाकायदा थानों के नाम उसमें दर्ज है। नवाब टाउन थाना जो है उसमें जिन लोगों को शरपसंद करार दिया है उनमें चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, साबका काउंसलर हैं, साबका टिकट होल्डर हैं। इनमें मौजूदा MNA मलिक अफजल खोखर का नाम भी उस फहरिस्त में जो सिटी डिस्ट्रिक्ट लाहौर की जारी की गई है उसमें मौजूद है। उनके भाई जो हैं फैसल सैफ, उनके साहबजादे, उनके भाई शफीक खोखर, बाकी तमाम लोग, उनकी फैमिली के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसी तरह राना मुबशर इकबाल जो कि इस वक्त DHA के इस वक्त रिहायशी हैं, उस थाने से जो फहरिस्त आई है उसमें उनका नाम भी शामिल है। अगर हम देखते हैं गुलबर्ग के इलाके में चलते हैं तो वहाँ पर हाफिज नौमान जो कि साबका MP हैं उनको भी शरपसंद डिक्लेयर यहाँ पर किया जा चुका है इस फहरिस्त में जो मेरे पास मौजूद है। अरकान असम्बली में आप देख सकते हैं जो हम आपको नाम दिखाते रहे, इससे पहले भी गजाली सलीम भट्ट जो है वो MP हैं, तारिक इकराम गिल साबिक MP हैं, इसी तरह साबका चेयरमैन, कारकुन, एक बड़ी तादाद उनकी शामिल है। वहीद आलम खान साबिक नहीं बल्कि मौजूदा रुकन कौमी असम्बली हैं और उन्होंने मियां नवाज शरीफ के हल्के से इलेक्शन लड़ा था, वो भी शरपसंदों की फहरिस्त में शामिल कर दिए गए हैं। मियां मरगूब अहमद जो कि MPA हैं और इस वक्त कसूरपुरा नासिर फ्लोर मिल्स में रिहाइश पजीर है, थाना शफीकाबाद की तरफ से जारी की गई लिस्ट में वो भी शरपसंद हैं। इसी तरह मलिक रियाज जो कि शादरा से रुकन कौमी असम्बली हैं, मलिक इब्रार उनके भाई हैं शादरा टाउन के थाने में, वो भी बतौर उनका नाम किस तरह शामिल है, शरपसंद के तौर पर शामिल है। पुलिस कहती है कि हम कुछ नहीं कर रहे। मैं यहाँ पर जो महमूद रशीद साहब हैं हमारे सूबाई वजीर है, हुकूमत की तर्जुमानी करते हैं, उनका इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो सुनिएगा ज़रा महमूद रशीद साहब क्या कहते हैं। जिनकी रैली जो गुजरांवाला में होने जा रही है, दरअसल ये दौलत बचाओ जान छुड़ाओ रैली है। मैं अपोजिशन की इन जमातों को और उनके कारकुनों को ये वार्न करना चाहता हूँ कि अगर वो पुरअमन तौर पर रैली के अंदर जाएंगे तो इंतज़ामिया भरपूर ताउन करेगी, लेकिन अगर उन्होंने किसी जगह दंगा फसाद किया या कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो उन्हें आनी हाथों से निपटा जाए। जी बिल्कुल, ये दंगा फसाद किया और कानून के साथ कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो इंतजामिया हरकत में आएगी। लेकिन एक हमारे दोस्त हैं, स्टेज के अदाकार हैं, मुस्लिम लीग नून के लिए हमदर्दी रखते हैं, ताहिर अंजुम, उन्होंने एक वीडियो, बड़ी दिलचस्प वीडियो बनाकर भेजी है। वो अपने घर में मौजूद हैं, कोई दंगा फसाद नहीं कर रहे, कानून को हाथ में नहीं ले रहे, लेकिन उनकी बनाई हुई वीडियो को देखिए, आप इंजॉय करेंगे कि हुकूमत किस तरह इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को, हामियों को, साथियों को रोकने के लिए कोशिश कर रही है। ये वीडियो देखिएगा ताहिर अंजुम की। चेक करें कि ये इंतज़ामिया हमारी का हाल है कि बिल्कुल भी जो है वो हमें घर से निकलने नहीं दिया जा रहा। और ये मेरा ख्याल ये दूसरा दिन है और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हमने जलसे में कोई रुकावटें नहीं डालनी, और एक तरफ इंतज़ामिया जो है वो वर्करों के घरों के बाहर अहम ही हरासा कर रही है सबको। और ख़ास तौर पे आपने देख लिया है कि मैं गाड़ी पीछे गाड़ी भी इन्होंने खड़ी की हुई और मेरी गाड़ी पे रख के कभी मोबाइल नंबर्स और अजीबोगरीब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और तंग किया जा रहा है वर्करों को गुजरांवाला जाने से, जलसे में शिरकत करने के लिए ये रोक रहे हैं लोग। जी नाज़रीन, ये वो दिलचस्प सूरत हाल है जो इस वक्त लाहौर में बनी हुई है। हुकूमत कहती है कि जलसे की इजाज़त है, किसी को नहीं रोका जा रहा, और दूसरी तरफ एक फ़नकार जो है जो मुस्लिम लीग नून के साथ हमदर्दी रखता है और वो डिक्लेयर्ड है कि वो अपोजिशन के लिए जा सकता है जलसे में, तो उसके घर के बाहर पुलिस उसकी गाड़ी के साथ खड़ी है, गाड़ी के पीछे गाड़ी पुलिस की खड़ी हुई है। वो वीडियो जो बना के भेजी गई वो हमने आपको दिखाई। कल JUI लाहौर में एक बड़ा जो है प्रोग्राम करने जा रही है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी लाहौर में होंगे, वो भी एक जुलूस लेकर मुस्लिम टाउन पहुंचेंगे। वहां से मुस्लिम टाउन में जामिया शरफिया से मौलाना फजलुर रहमान निकलेंगे। JUI का एक बड़ा मुजाहरा लाहौर में कल ताकत का किस तरह होगा, क्या प्लान है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, कल जब गुजरांवाला में जलसा होने जा रहा है तो इस मौके पे जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के
सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी सियालकोट से वहाँ पर पहुँचेंगे, तो दूसरी तरफ मरीम नवाज़ लाहौर से रवाना होंगी। लेकिन मरीम नवाज़ के रूट के हवाले से अभी आपके साथ डिस्कस हो रहा था कि वो किस तरफ से जाएंगी, क्या रूट इख्तियार कर सकती हैं। लेकिन लाहौर की सबसे दिलचस्प सूरत हाल और लाहौर की सियासत में सबसे जो नज़र आने वाली चीज़ शहरियों को होगी, कल वो मौलाना फजलुर रहमान होंगे। कल मौलाना फजलुर रहमान का अब तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है उसके मुताबिक वो जामिया अशरफिया में नमाज जुम्मा पढ़ाएंगे और उसके बाद एक जुलूस की सूरत में निकलेंगे। सिर्फ यही नहीं होगा बल्कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी लाहौर से एक जुलूस निकालेंगे और कल लाहौर की सियासत बुनियादी तौर पे मौलाना फजलुर रहमान के पास होगी। और एक तवील अरसे के बाद लाहौर की सड़कों के ऊपर मीनार पाकिस्तान पर ज़रूर जलसा हुआ, बड़ा जलसा हुआ था कई बरस पहले, लेकिन उसके बाद पहली मरतबा लाहौर की सड़कों के ऊपर JUI अपनी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है। मैं बहुत ही मशकूर हूँ हाफिज गजनफर अजीज जो कि तर्जमान है JUI लाहौर के, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद है। खुशामदीद कहता हूँ आप सब आपको प्रोग्राम में। और हज़रत कल मौलाना का क्या प्रोग्राम है, मौलाना फजलुर रहमान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस बावकार प्रोग्राम में हमें दावत दी। जमीयत उलमा इस्लाम उसकी अपनी एक तारीख़ है और इस हुकूमत के हवाले से उसका एक मौक़िफ़ है, वो पहले दिन से सब पूरी कौम के सामने है। जी, जो नई सूरत हाल बनी है PDM के क़याम के बाद, ज़ाहिर है पिछली दफ़ा जो हम एक तहरीक चला रहे थे वो तो हमारी एक यूँ समझें कि ज़्यादातर मुशावरत में तो सब लोग शरीक थे, लेकिन PDM के क़याम के बाद ये पहला जलसा है जो पूरे मुल्क में PDM के ज़ेर एहतमाम होने जा रहा है। सही। तो कल चूँकि लाहौर से हमारे यहाँ तय हुआ है, पूरी जमात ने फैसला किया है, मौलाना फजलुर रहमान साहब रात को किसी वक्त लाहौर तशरीफ अभी कुछ ही देर में, आज ही रात को वो लाहौर तशरीफ ले आएंगे। बिल्कुल लाहौर तशरीफ ले आएंगे। और इस वक्त मैं एक थोड़ा सा मैं अपने पैनल को, अपनी टीम को कहना चाह रहा हूँ कि हम मौलाना फजलुर रहमान की बात कर रहे हैं, मरीम नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहे। मौलाना फजलुर रहमान को दिखाया जाए। जी प्लीज़ आप साहब। तो हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब चूँकि आज इजलास था, वैसे तो वो आमतौर पर उनका मामूल है कि वो एक दिन पहले आ जाते हैं, लेकिन आज PDM का इजलास भी था उनके घर में इस्लामाबाद में, तो उसको मुकम्मल करने के बाद वो लाहौर तशरीफ लाएंगे। गुज़श्ता दिन से ही, गुज़श्ता रात से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब लाहौर तशरीफ ला चुके हैं और उनकी लाहौर की तंजीम के साथ पिछली रात सारी मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने सारी तहसीलों से जो हमारा बालाई और नज़म है, जो हमारा मातहत नज़म है, उन सारे नज़म के ज़िम्मेदारों से, उमरा नज़मा से मुलाकात की है और उस मुलाकात के अंदर यानी इंतजामात मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। बिल्कुल। मौलाना फजलुर रहमान का क्या कल क्या शेड्यूल है, क्या प्रोग्राम है? मौलाना फजलुर रहमान साहब असल में हमारे जो जुलूस है उसका आगाज़ तो होना है काना से। काना ज़ाहिर है कि लाहौर का बिल्कुल आगाज़ है, वो आगे थोड़ा जाएंगे तो कसूर शुरू हो जाता है। तो लाहौर के बिल्कुल आगाज़ से फिरोज़पुर रोड से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब निकलेंगे जुलूस लेकर। 2 बजे तकरीबन उनकी रवानगी है। 2 बजे से वो वहाँ से निकल कर अंदाज़ा यह है कि वो 3 बजे तक मुस्लिम टाउन पहुँचेंगे। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब कल जामिया अशरफिया में जुमे की इमामत करेंगे। जुमा की नमाज के बाद फिर वो थोड़ी देर आराम करेंगे या वहाँ के जो मकामी उलमा हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनसे मुलाकातें करेंगे। कुछ 1-2 साथी हैं जिनसे उन्होंने कुछ ताज़ियतें वगैरह करनी है वो भी करेंगे और उसके बाद फिर वो 3 बजे तकरीबन, हमारा प्लान यह है कि वो 3 बजे आएंगे फिरोज़पुर रोड पर मुस्लिम टाउन से। फिर पिछला जो काफ़िला आ रहा होगा वो उनके साथ आकर शामिल हो जाएगा और वहीं से फिर ये सारा कारवान जो है वो रवाना हो जाएगा। इससे आगे क्या शेड्यूल आपका, रूट क्या होगा? इचरा, मजांगचुंगी और इधर इस रास्ते को इख्तियार करेंगे या नहर की तरफ निकलेंगे? नहीं, हम इचरा और मजांगचुंगी वाला रास्ता इख्तियार करेंगे। असल में हमने ये जो इचरा है उसके बाद एलोस का जो चौक है, फिर मजांगचुंगी के बाद जैन मंदिर है जी, जैन मंदिर से फिर हम लोअर बाल की तरफ चले जाएंगे, सिविल सेक्रेटेरिएट वगैरह की तरफ, फिर भाटी चौक से होते हुए हम आगे दाता दरबार और मीनार पाकिस्तान से आगे आप रावी पुल और फिर शादरा की तरफ चले जाएंगे। इस चीज के इम्कानात कितने हैं कि दो जी? वो ये कि इन सारी जगहों पर जो मैंने नाम लिए हैं, इन सारी जगहों पर इस्तकबाली कैंप लगाए गए हैं। हर जगह पर ये जो पूरा काफिला आएगा हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में, इसका इस्तकबाल होगा, फूल वगैरह इसके ऊपर फेंके जाएंगे और ज़ाहिर है इसका मकसद वहाँ मौजूद पब्लिक के अंदर भी एक अवेयरनेस भी पैदा करना है और लाहौर को दिखाना है कि मौलाना फजलुर रहमान जो मौक़िफ़ पहले दिन इस हुकूमत के खिलाफ लेकर खड़े थे, आज अच्छा इस उम्र के कितने इम्कान आते हैं कि कल मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज शरीफ
دونوں ایک ہی جلوس کی قیادت کریں، کیونکہ وہ ایک الگ ریلی لے کر نکلیں گی، آپ ایک الگ ریلی لے کر نکلیں گے. ابھی ہمارے جو لاہور کے سینئر رپورٹر تھے، صحافی تھے، ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ بابو صابو کی طرف سے وہ آئیں گے. تو اس چیز کے کتنے امکانات ہیں کہ مشترکہ جلوس ہو، علیحدہ علیحدہ نہ ہوں؟ زیادہ تر توقع جو حالات کو دیکھ کے ہمیں لگ رہی ہے، اصل میں یہ چیزیں وہ ہیں جو موقع کی مناسبت سے سچویشن وائز ہینڈل کی جاتی ہیں، لیکن زیادہ توقع یہی ہے کہ یہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر ایک بڑے قافلے کی شکل میں. اصل میں جلسہ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن اس سے پہلے لاہور کے اندر ایکٹیویٹی اور ایک جلوس اور ایک ریلی، وہ ایک بڑی. اچھا، ایک میں مختلف پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے بات کر رہا تھا حافظ صاحب، تو وہاں پر ان کا کہنا یہ تھا کہ مولانا عبدالغفور حیدری لاہور آگے کانا سے آپ جلوس کا آغاز کریں گے اور پھر آپ لے کر آئیں گے، تو آپ مدرسوں کے بچوں کو استعمال کریں گے ایک سیاسی ایکٹیویٹی کے لیے. بنیادی طور پر دو باتیں میں اس میں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مدرسے کا بچہ کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دھرنے میں وہ بچے بھی آئے تھے جو ابھی ماؤں کے گود میں تھے اور ماں کی گود میں کھیلتے تھے. وہ اگر آ گئے اور وہاں آ کر 126 دن انہوں نے گزارے ہیں، تو وہ لوگ آج ہمیں کہتے ہیں کہ مدرسے کے بچے. تو جتنے محترم اور شہری حقوق اور سویلائزیشن کے جتنے حقوق ان کو حاصل ہیں، اتنے ہی مدرسے کے بچے کو بھی حاصل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک ملکی سطح کی جماعت ہے. آپ اس کو مدرسے کے بچوں کے ساتھ نتھی کر کے دراصل اس کی کردار کو ڈاؤن کرنے کم کر کے دکھانے کی کوشش ہے. اور مسئلہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی ڈی ایم میں اگر آپ کو کسی سے خوف ہے اور کسی سے ڈر لگتا ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے، اس کی قیادت ہے، اس کا ایک سیاسی موقف ہے جس نے وہ ڈرتے ہیں نا حافظ صاحب، لوگ ڈرتے ہیں کہ کوئی ڈنڈے لے کر، کوئی پتھر لے کر، اور پھر وہ کہتے ہیں ان مولویوں کا مقابلہ کون کرے گا جو اس وقت اگر کوئی شرپسندی پہ اتر آئیں گے، لڑنے پہ اتر آئیں گے. تو ڈرتے، تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ڈرتے تو ہیں. ہم سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم نے 15 ملین مارچ کیے اس پورے 1.5 سال میں، کچھ نہیں ہوا. ہم نے آزادی مارچ کیا، وہ آزادی مارچ کے اسی نام سے عمران خان صاحب لاہور سے نکلے تھے. پہلے ان کا گجرانوالہ میں جھگڑا ہوا، پھر جہلم میں ہوا، پھر باقی جگہ پر ہوا، پھر وہاں موقع پر جو کچھ انہوں نے کیا. ان سے نہیں ڈرتے، اور ڈرتے ہیں ہم سے جنہوں نے میٹرو چلنے دی، جنہوں نے سارا راستہ پرامن رکھا، جنہوں نے ایمبولنسیں گزرنے دیں، جنہوں نے خود ریکویسٹ کی اسلام آباد جا کے کل جلوس مکمل طور پہ پرامن ہوگا. کل جلوس بالکل پرامن ہوگا، کوئی ایسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. یہ جو تاریخ انصاف ایک بڑا چیلنج دیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے بھی کہ کیا آپ لوگ، مسلم لیگ نون کو بنیادی طور پہ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اس کے کافی منتخب ارکان اسمبلی گجرانوالہ سے ہیں، لیکن آپ کی بھی بڑی تعداد وہاں پہ فالوئنگ جو ہے لاہور سے لے کر گجرانوالہ تک نظر آتی ہے. تو آپ جناح اسٹیڈیم کو، جس کی گنجائش کم از کم کوئی 30 سے 35 ہزار بندہ چاہیے ہوگا آپ کو بھرنے کے لیے، تو آپ بھر لیں گے اس کو؟ میرا خیال ہے جناح اسٹیڈیم تنگ پڑ جائے گا. جتنے لوگ اندر ہوں گے اس سے زیادہ لوگ باہر ہوں گے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں ایک جلسہ شمار ہوگا انشاءاللہ. صحیح. تو آخر مجھے یہ بتائیے گا، کوئی جو لوگ ساتھ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا آپ نے؟ ٹرانسپورٹ کا انتظام جو ہماری مقامی تنظیمیں ہیں، تحصیلوں کی، یونین کونسلوں کی، جو ذیلی جماعت ہے، ان سب لوگوں نے اپنے طور پر کیا ہے، اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں. بالکل دعوت دیتے ہیں جی بالکل جی، یہاں پر دعوت دیتے ہیں. کل ایک بڑی ایکٹیویٹی کو ہم دعوت دیتے ہیں، سارے لاہور کو دعوت دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ حافظ غضنفر عزیز صاحب، آپ ترجمان جے یو آئی لاہور، اور ہمیں بتا رہے تھے کیونکہ لاہور میں کل ایک بڑی ایکٹیویٹی جے یو آئی کی ہوگی. کانے سے جلوس شروع ہوگا اور وہ پھر مسلم ٹاؤن آئے گا، اور مسلم ٹاؤن سے مولانا فضل الرحمان خود اس کی قیادت کریں گے، اور پھر یہاں سے اچرا سے مزنگ چنگی اور سیکٹریٹ سے ہوتا ہوا وہ شاہدرہ سے آگے گجرانوالہ کی طرف جائے گا. تو ہم جے یو آئی کو لاہور میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی پر میں نیوز نائٹ کی طرف سے، لاہور رنگ کی طرف سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور امید بھی رکھتا ہوں کہ یہ ایک پرامن آئینی قانونی ایکٹیویٹی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں آئین کی، قانون کی، جمہوریت کی اور انسانی حقوق کی بحالی کا جو ہم سفر جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے اس کی طرف آگے بڑھیں گے. اسی خواہش کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ، اللہ حافظ.